میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے، راولپنڈی کے 13 MNA کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے، لوگوں کی 70 ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلا ہے، اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیلی موریں لگا رہے ہیں۔ مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے، اور میں جو اتنا بڑا جرم کیا ہے اس کے لیے میں اپنے آپ کو، جو کرائم میں نے کیا ہے، اپنے آپ کو میں پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ آج صبح کی نماز بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو میں نے اس ڈویژن کے 13 MNA جو ہارے ہوئے تھے، 70 ہزار کی لیڈ سے ہارے ہوئے تھے، ان پہ جیلی مورے لگا کے ہم نے ان کو دیا کہ یہ شیروانیاں سلوا کے جا کے منسٹر بنتے پھریں۔ مجھے آلموسٹ بطور کمشنر راولپنڈی انٹرم گورنمنٹ نے صاف شفاف الیکشن کروانے کے لیے تقریباً 1.25 سال پہلے لگایا تھا، لیکن میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ میں وہ الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا، اور میں اپنے عہدے سے یہاں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے، راولپنڈی کے 13 MNA کی سیٹیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے، لوگوں کی 70 ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلا ہے، اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیلی موریں لگا رہے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام ریٹرننگ آفیسر سے جو میرے ماتحت کام کر رہے تھے، جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ غلط کام کریں، اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے اس ملک کے یا اس ڈویژن کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے، مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے، اور میرے ساتھ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اسی چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ جتنا بڑا غلط کام کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں 1971 والی تصویر دوبارہ دیکھ سکوں۔ جو کام ہم نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، یہ مجھے زیب نہیں دیتا تھا، اسی وجہ سے میں نے اپنے عہدے سے، اپنی سروس سے، سب چیزوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور میں جو اتنا بڑا جرم کیا ہے اس کے لیے میں اپنے آپ کو، جو کرائم میں نے کیا ہے، اپنے آپ کو میں پولیس کے حوالے کرتا ہوں کہ مجھے اس کی بھرپور طریقے سے سزا دی جانی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جج صاحب، کس نے آپ کو کہا تھا یہ سارا کچھ کرنے کے لیے؟ یہ سارے غلط کام تو ہوئے ہیں، آپ کو کس نے کہا تھا؟ دیکھیں، یہ غلط کام کون کر رہا ہے، کون کرا رہا ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ میرے اوپر سوشل میڈیا کا اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا اتنا پریشر تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں، میں خود کیوں حرام کی موت مروں، اور میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے کیوں نہ رکھوں۔ میں اس کرم میں سے گزر رہا ہوں۔ میری تمام بیوروکریسی سے گزارش ہے کہ اپنے ان سیاسی لوگوں کے لیے جو مختلف شیروانیاں سنوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں۔ ہم لوگ یہ کام برداشت نہیں کر سکتے، حساس لوگ ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم خودکشیاں کریں، ہم آئندہ سے اس ملک کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں۔ میری پوری بیوروکریسی سے یہ گزارش ہے کہ اس کرب سے، اس مشکل سے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو یہ غلط کام کرتے ہیں کہ وہ کتنے پنچنگ زندگی میں سے گزرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے بہت بہتر ہے کہ بندے کو مر جانا چاہیے، بندے کو موت آ جانی چاہیے۔ اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے ہمیں اتنی بڑی غداری اور بے ضمیری نہیں کرنی چاہیے۔ صاحب، یہ تو بتائیں، کچھ حقیقت تو بتائیں، کون کس کا پریشر تھا آپ کو؟ پریشر ڈال رہے تھے، یہ کام کس نے کروایا؟ بیٹھ جائے، 2 منٹ بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں، سچ بولیں، اس قوم کے ساتھ سچ بولیں۔ دیکھیں، کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی جو میں نے آپ کو نہیں بتائی۔ میں اپنے کرب کا اپنے بوجھ اتار رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں سکون کی موت مروں۔ میں اس طرح کی زندگی جینا ہی نہیں چاہتا جو میرے ساتھ ہوا ہے، اور جو میں نے اس ڈویژن کے 13 MNA جو ہارے ہوئے تھے، 70 ہزار کی لیڈ سے ہارے ہوئے تھے،
उन पे जेली मोहरे लगा के हमने इनको दिया है कि ये शेरवानियां सलवा के जाके मिनिस्टर बनते फिरें। इतना बड़ा खिलवाड़ हमने किया है। ये फिर वही 1970-71 वाली तरफ हम जा रहे हैं कि मुल्क हमारा कहीं से कहीं जा रहा है और हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया का और ओवरसीज पाकिस्तानी इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। जो ओरल चीज है वो तो सामने नहीं आ सकती ना। देखिए, फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 ही इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है किस पार्टी के लोगों ने ये जीता है? फिर कमिश्नर साहब ये बताइएगा, जो आरओ ने रिजल्ट्स रोके थे, क्या उसमें बेज़ाब्तियां हुई है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बेज़ाब्तियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-70, 80-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे? आपके ऊपर कोई दबाव था? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट पे 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही? किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, दोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर साहब, जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं उनको भी सजा।